اچھا کردار، اپنے کردار کو جتنا صاف رکھ سکتے ہو رکھو، کیونکہ موت انسان کو مار سکتی ہے مگر اچھے کردار والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے، دلوں میں بھی لفظوں میں بھی۔ یہاں جو معصوم ہے وہ گدھا ہے اور جو تیز ہے وہ شیر ہے۔ گدھا انسانوں کا بوجھ اٹھا کر بھی گدھا ہے اور شیر انسانوں کا شکار کر کے بھی شیر ہے۔ جس نے مجھے جو بھی دیا اللہ اسے اس کا دگنا دے۔ وضاحتوں سے دور 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 رہ کر جئیں، کوئی کہے آپ برا ہے تو کہنا حد سے زیادہ۔ رشتوں سے زیادہ چیزوں کی فکر کرنے والے لوگوں کے جنازوں میں ضرور جایا کریں، دیکھا تو کریں وہ کون کون سی چیز ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ بڑوں کا سایہ، خوش نصیب ہے وہ لوگ جس پر بڑوں کا سایہ ہوتا ہے۔ روکنے ٹوکنے والا دراصل سنبھالنے والے ہوتے ہیں۔ جو ڈانٹ لگتی ہے وہی کردار سنبھالتی ہے، جو نصیحت ملتی ہے وہی راستہ دکھاتی ہے۔ بے لگام آزادی اکثر تباہی لکھ دیتی ہے۔ باغ ہو یا زندگی مالی کے بغیر بکھر جاتی ہے۔ قدر کرو ان آوازوں کی جو تمہیں روکتی ہیں، یہی آوازیں تمہیں بچاتی ہیں۔ اچھی نیت رکھو کیونکہ نیت کا تعلق دل سے ہے اور دل کا تعلق اللہ سے۔ جو اللہ کے لیے کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ دل صاف، نیت پاک اور ہر دعا قبول، ہر راستہ آسان۔ ہر شخص کو دوسرے کی زندگی بہتر لگتی ہے، حالانکہ ہر بندہ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ اخلاق ایک دکان ہے، زبان اس کا تالا۔ تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ شکر ادا نہ کرنا بھی ایک بیماری ہے، ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز بروز کشادگی سے تنگی کی طرف لے کر جاتی ہے، جو ہماری زبان پر شکوے کے علاوہ اور کچھ آنے ہی نہیں دیتی۔ بہت جلد اللہ اپنی مدد بھیج کر تمہیں دکھائے گا کہ وہ توکل رکھنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو توقعات کم کر دو، لوگ جیسا سلوک کریں کرنے دو، تم اپنا دل صاف رکھو کیونکہ جو دل صاف ہوتا ہے ان کا رب کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اگر تم نے رات بھر عبادت کی اور صبح دوسروں کو حقیر سمجھا تو تم نے اللہ کی نہیں اپنے نفس کی پوجا کی۔ لباس انسان کے جسم کو ڈھانپتا ہے اور بات چیت انسان کی شخصیت کو۔ بہت زیادہ فکر نہ کرو بلکہ بہت زیادہ استغفار کرو۔ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہ دروازے کھول دے گا جو فکر کرنے سے ہرگز نہیں کھلیں گے۔ تلاش اور تخیل میں گزری ساری زندگی، اب پتہ چلا کہ خود سے بڑا کوئی ہمسفر نہیں۔ عبادت کا اثر اگر مسجد سے باہر کے معاملات میں نظر نہ آئے تو وہ عبادت نہیں عادت ہے۔ انا کا بوجھ، جو انسان اپنی انا اٹھائے پھرتا ہے وہ خوشیوں کے لیے جگہ ہی نہیں چھوڑتا۔ جھکنا کمزوری نہیں حکمت ہے۔ دنیا میں آنے کی خبر 9 مہینے پہلے مل جاتی ہے اور دنیا سے جانے کی خبر 9 سیکنڈ بھی پہلے نہیں ملتی، لہٰذا احتیاط کریں، دوسروں کا حق کھانا چھوڑیں، دوسروں کے پیچھے باتیں کرنا چھوڑیں۔ دکھاوے سے نفرت ہے مجھے، میرے خلاف رہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلق نبھاتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدہ نکالنے لگ گئے۔ اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں کبھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ یہ کیسی عجیب قید ہے، دروازہ کھلے ہونے کے باوجود انسان اپنی ہی سوچوں کا اسیر ہے۔ ہر غروب کے بعد ایک نئی صبح ضرور آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص سوتے وقت 21 بار بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کی ہر سانس کے بدلے نیکی لکھو، جس کو بھی بھیجو گے وہ اس کی وجہ سے ضرور پڑے گا۔ صدقہ کرتے رہا کیجیے، اگر آپ کو دوائیوں سے آرام نہیں آ رہا، پریشانیاں ختم نہیں ہو رہی، تنگ دستی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو صدقہ دے کر دیکھ لیں، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، بیماریوں کو دور کرتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور مال میں برکت پیدا کرتا ہے۔ 3 چیزیں کبھی واپس نہیں آتی، بولے ہوئے الفاظ، گزرا ہوا وقت اور ٹوٹا ہوا بھروسہ۔ زندگی کے ہر موڑ پر جہاں امتحان ہوتے ہیں وہاں اللہ کی مدد بھی موجود ہوتی ہے۔ میں جاہلوں کی طرح بد دعا نہیں دیتی، میں معاملات اللہ پر چھوڑ کر معاملات رفع دفع کر دیتی ہوں۔ وہ ایک شعر ہے، دعا لاتی ہے تخت و تاج مگر کسی کی آہ بھی حکومت چھین لیتی ہے۔ پیچھے دیکھو اور خدا کا شکر ادا کرو، آگے دیکھو اور خدا پر بھروسہ رکھو۔ 7 لوگ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، اللہ پر مکمل ایمان اور بھروسہ رکھنے والے، ہمیشہ محنت اور استقامت سے کام لیتے ہیں، وقت کی قدر جانتے ہیں اور فضول کاموں سے بچتے ہیں، مشکلات میں صبر و حوصلہ دکھاتے ہیں، اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہیں اور دوبارہ نہ دہراتے ہیں، دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک اور احترام کرتے ہیں، سچائی اور ایمانداری کو ترجیح دیتے ہیں۔ دھوکہ دے کر کوئی نہیں بچتا، کسی کی آہ نسلیں اجاڑ دیتی ہے۔ میری غفلتوں کی بھی حد نہیں،
تیری رحمتوں کی بھی حد نہیں، نہ میری خطا کا شمار نہ تیری عطا کا شمار۔ گھر کا سربراہ بننا اتنا آسان نہیں۔ سربراہ کی حالت ٹین کے اس چھت کی طرح ہوتی ہے جو تمام موسم خود جھیلتا ہے، مگر اس کے سائے میں رہنے والے کہتے ہیں شور بہت کرتا ہے اور گرم بھی جلدی ہو جاتا ہے۔ 5 کاموں میں جلدی کرو۔ امام حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے، مگر 5 چیزوں میں جلدی کرنی چاہیے: مہمان آ جانے کے بعد کھانا کھلانے میں، موت کے بعد میت کی تخمیم و تکفین میں، لڑکی کے بالغ ہو جانے کے بعد اس کی شادی کرانے میں، قرضے کی ادائیگی میں جب ادائیگی کا وقت آ پہنچے، گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں۔ جو باتیں دل توڑتی ہیں وہی آنکھیں کھولتی ہیں۔ آج کی پہلی نصیحت: زندگی کی حقیقت فقط اتنی ہے جب انسان سنبھلنے لگتا ہے تو یہ زندگی لڑکھڑانے لگتی ہے۔ آج کی دوسری نصیحت: ڈگریاں دراصل تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں، ورنہ علم تو وہ ہے جو ظاہر سے شو ہو۔ آج کی آخری نصیحت: اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے دروازے کھولے تو دسترخوان لمبا کریں، دروازے نہیں۔ اللہ فرماتا ہے زیادہ سوچنا، شکایت کرنا، خود پر بہت زیادہ دباؤ ڈالنا، اس کی بجائے مجھ پر اعتماد کرو۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ کہاں ہے؟ میں تم سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں، میں اپنے بندوں کو مایوس نہیں ہونے دوں گا۔ لوگ اس وقت ہماری قدر نہیں کرتے جب ہم اکیلے ہوتے ہیں، بلکہ لوگ اس وقت ہماری قدر کرتے ہیں جب وہ اکیلے ہوتے ہیں۔ نماز کی رفتار: ذرا لوگوں سے اسی رفتار سے بات کر کے دیکھیں جس رفتار سے آپ نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ کوئی بھی آپ کی بات نہیں سمجھے گا، اور سوچیں آپ اسی انداز سے بادشاہوں کے بادشاہ سے گفتگو کرتے ہیں۔ کیا یہ ادب ہے؟ کیا یہ محبت ہے؟ نماز میں الفاظ نہیں، دل میں حاضر ہونی چاہیے۔ رات سونے سے پہلے ایک کام کریں: وضو کرنا، بستر جھاڑنا، دائیں کروٹ سونا، تہجد اور نماز کی نیت کرنا، ایک گلاس پانی پینا، رات کے اذکار پڑھنا، سچے دل سے معافی مانگنا، سچے دل سوئیں سب کو معاف کر کے۔ عورت حسین ہو، پڑھی لکھی ہو، شعور والی ہو، لیکن اگر اس کی شادی جاہل انسان سے ہو گئی ہو تو وہ دنیا کی بدترین عورت ہے۔ جاہل مرد: یہاں جاہل سے مراد ان پڑھ نہیں، دماغی معذور مرد کی بات ہو رہی ہے۔ عافیت کے 10 حصے ہیں، 9 حصے خاموشی اور 1 حصہ لوگوں سے کنارہ کش رہنا ہے۔ عافیت اس دل کو نصیب ہوتی ہے جو خاموشی میں رب کی آواز سننے کا ہنر جانتا ہے۔ خاموشی دل کا وضو ہے جو باطل کو پاک کرتی ہے اور نفس کی سرکشی کو کمزور کرتی ہے۔ جب انسان غیر ضروری کلمات سے رک جاتا ہے تو اس کی زبان ذکر کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔